میرا نام محمد عابد رضا اتاری ہند مدھیہ پردیش کے شہر مندسور سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ ہے کہ کیا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس طرح کوئی ارشاد ملتا ہے کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، بلکہ خوف اس بات کا ہے کہ تم دنیا کی محبت میں مست ہو جاؤ گے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ بات پر اس طرح کہہ دیا کرتے کہ تم نے یہ کیا یہ شرک ہے، تم نے یہ کیا یہ شرک ہے، اور کہنے والے یہ کوئی مفتیان اکرام نہیں ہوتے بلکہ عام انسان، بلکہ بسا اوقات تو فاسق ہوا کرتے۔ کیا ان کا اس طرح کہنا درست ہے؟ جواب ارشاد فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ مسلم شریف کی حدیث شریف عرض کرتا ہوں، اب آپ نے جہاں بھی پڑھی ہوئی ہے وہ الفاظ تو اس میں نہیں ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے تمہارے متعلق یہ خدشہ تو نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، لیکن مجھے تمہارے متعلق یہ خدشہ ہے کہ تم دنیا میں رغبت کرو گے اور ایک دوسرے سے لڑ کر ہلاک ہو جاؤ گے، جیسا کہ تم سے پہلے لوگ ہلاک ہو گئے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یعنی مجھے یہ خطرہ نہیں کہ تم سارے یا تم عموماً کافر ہو جاؤ، لہذا یہ فرمان علی اس کے خلاف نہیں کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد چند لوگ مرتد ہو گئے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور دوسرا بات میں شرک کہنا، بعض لوگوں کی انہوں نے یہ سوال میں کہا ہے کہ عادت، یعنی بعضوں کا تو تقیہ کلام ہوتا ہے، یہ علم کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، اور ایسوں کو تو ظاہر شرک کے شاید معنی بھی پتہ نہ ہو۔ اس لیے مسلمان کے کسی فعل کو شرک کہنے کے لیے دلیل چاہیے، اور بغیر دلیل شرک نہ کہا جائے۔ بعضوں کو بہت غلط فہمی ہوتی ہے کہ جیسے بولتے ہیں کہ وہ یا رسول اللہ دور سے کہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو یہ شرک ہے، اس لیے کہ دور سے سننا یہ تو اللہ کی صفت ہے، اور یوں اللہ کی صفت نبی کی صفت میں ڈال دی یا غوث پاک کی صفت میں شامل کر دی۔ تو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دور سے سننا اللہ کی صفت کہاں سے ہو گئی؟ اللہ کو دور کہنا کیا مطلب، کیا چاہتے ہیں؟ ابھی ہند سے سوال کر رہے تھے تو ہند میں یہ واقعی ہم سے دور ہیں، ہم باب المدینہ میں کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دور ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کوئی اس طرح کا فاصلہ ہے کوئی؟ قرآن کریم میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ جسمانیت سے پاک ہے، وہ معاذ اللہ ہماری طرح اس کا کوئی بدن تو ہے نہیں، نعوذ باللہ کوئی جسم تو ہے نہیں، تو اس لیے وہ بہت بڑی بھول ہے کہ یہ کہنا کہ بھئی دور سے سننا اللہ کی صفت ہے، تو اس لیے شرک ہو گیا۔ تو دور سے سننا یہ اللہ کی صفت ہے، یہ کہنا خود قابل گرفت ہے، یہ نہ کہا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ سنتا ہے، اس کو سننے کی طاقت کسی نے نہیں دی، اور ہمیشہ سے یہ صفت اس کے ساتھ ہے، اور اس کی صفت میں کوئی یہ تو ہے نہیں کہ کمی بیشی ہو جاتی ہے، کبھی سنتا ہے کبھی نہیں سنتا، کبھی تھوڑا سنتا ہے کبھی زیادہ سن لیتا ہے، نعوذ باللہ اس طرح کے کوئی بھی تغیرات اللہ تعالیٰ کے معاملات میں نہیں ہوتے۔
تو دور سے سننا ہی اگر اللہ کی صفت نعوذ باللہ کوئی کہے تو اب اگر ٹیلی فون کے ذریعے ہم دور سے یہاں سے بیٹھ کر امریکہ سے بات کریں، بلکہ اس وقت یہ اسلامی بھائی بھی تو مدنی چینل کے ذریعے مجھے سن رہے ہوں گے، شاید دنیا بھر میں سنتے لوگ، ہے نا، دنیا کے مختلف ممالک میں. تو اب تو دور سے سننا پھر اللہ تعالیٰ کی صفت یوں بھی نہ رہا. بابا برمنگھم یو کے والے آپ کو سن رہے ہیں، جی برمنگھم یو کے والے آپ کو سن رہے ہیں. ہاں دیکھو کہاں بیٹھے ہوئے، ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے. تو اس طرح کی باتیں نہ کی جائیں. جس کو یہ شرک کہتے ہیں نا، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک کرنا. اگر یہی مراد ہے تو یہ شرک تو کفر کی قسم ہے، بدترین قسم ہے، بہت برا کفر ہے شرک، نعوذ باللہ. تو مشرک تو کبھی بھی نہیں بخشا جائے گا اگر اسی حال میں موت آئی اس کو اور ایمان نصیب نہیں ہوا. تو مسلمان پر شرک کے اس طرح کے فتوے نہیں دینے چاہیے اور اپنی زبان کو کنٹرول کرنا چاہیے اور ایسے شخص سے الجھنا بھی نہیں چاہیے کہ یہ سمجھتے نہیں ہیں، پھر بعض اوقات مزید کفریات پر ہو سکتا ہے یہ اتر آئے. تو اپنے مسلک کو چھوڑو مت، دوسرے کو چھیڑو مت، یعنی ایسوں سے بحث نہیں کرو کہ یہ علماء کا کام ہے، عوام کا کام نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہند مالکی کابینہ کے شہر پربھنی سے عرض کر رہا ہوں. میرا نام زبیر عطاری ہے. پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کس امت کے نبی تھے؟ جواب ارشاد فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا لبیک. رمضان آنے والا ہے. ہاں واقعی آنے والا ہے. اب تو بالکل ہی آئندہ ہفتہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم رمضان کا مدنی مذاکرہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. 29ویں شب ہے. جی بابا. 29 جی بابا، ممکن ہے کہ آنے والی ہفتے کی رات یہ شب تراویح بھی ہو. نہیں 29واں روزہ ہفتے کو ہوگا. ہاں برابر، چاند ہو سکتا ہے. چاند ہو سکتا ہے بابا. یا تو اتوار کو پہلا روزہ ہمارے یہاں پیر کو بتایا جاتا ہے. بے شک. تو ہاں ہاں بابا اتنے ہزاروں غالباً اسلامی بھائی ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں، اور کیا کریں، رمضان آنے والا ہے، ایک ہفتہ رہ گیا ہے. کوئی ایسا بتاؤ نا کہ بس وہ کچھ مزے کو مزہ آ جائے. کیا کریں؟ ہاں رمضان آنے والا ہے. رمضان ہو یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہو، اس کی اہمیت کا مطالعہ کرے نا تو اس سے اس کا ذہن بنتا ہے. تو فیضان رمضان اگر آپ نے نہیں پڑھی تو یہ پڑھیں، کچھ حصہ ہی پڑھ لیں. اس کے فضائل رمضان کا حصہ ہے وہی پڑھ لیں تو آپ کو انشاءاللہ اس کی اہمیت ایک دم اجاگر دل میں ہو جائے گی. اور ذہن نصیب رمضان شریف میں جس سے بند پڑے نا، وہ باہر کی فضا نہ دیکھے، مسجد کا ہو کر رہ جائے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان کی بہت قدر فرماتے تھے اور رمضان میں عبادات میں اضافہ فرما دیتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی مطلب یہ کہ رمضان میں عبادت میں اضافہ کر دیں. اچھا اب آپ بولو میری یہ مجبوری، میری وہ مجبوری. اب اس مجبوری پر غور فرما لیں کہ اگر جیسے کہ اب دکان ہے، میں دکان کیسے چھوڑوں؟ واقعی دکان ہے کیسے چھوڑوں؟ اللہ آپ کو حج نصیب کرے تو دکان چھوٹے گی نہیں چھوٹے گی. حج کے لیے جب سفر کریں گے آپ، بعض لوگ نہیں کرتے، حج کے لیے نہیں جاتے، فرض ہونے کے باوجود بھی نہیں جاتے، دکان نہیں چھوٹتی.
کاروبار وہ نہیں چھوڑ سکتے، یہ ان کی اپنی خود ساختہ مجبوریاں ہوتی ہیں۔ تو اب یہ کہ دکان، اچھا حج کے لیے بھی نہیں جاتے، چلو اللہ آپ کو عبادت بھری طویل عمر عطا فرمائے۔ بیمار ہو گئے تو رمضان سارا بیمار رہے تو مسجد کی نیت نہیں کی، اعتکاف کی، تو صاحب وہ رمضان شریف اعتکاف کے بجائے ہاسپٹل میں گزرا، پھر کیا کریں گے؟ پھر کہاں جائیے دکان؟ کیا ہوگا نوکری کا؟ کیا ہوگا اپنی مجبوری کا؟ دیکھو جو شرعی طور پر یا حقوق عباد اگر تلف ہوتے ہوں وہ تو دوسری بات ہے، لیکن نفس کی مجبوری کی وجہ سے عبادات میں کوتاہی کرنا کتنا بڑا نقصان ہے۔ تو اگر اعتکاف کی نیت آپ نے کر لی 30 دن کی، کیا پتہ اس نیت کے برکت سے جو رمضان آپ کا ہاسپٹل میں گزرنا تھا یا غلط فہمی میں پکڑ کے جیل میں بند ہونے تھے، غلط فہمی میں جیل کا دورہ کریں آپ اگر آپ کو نصیب ہو تو، جیل میں آپ کو کئی ملیں گے جو غلط فہمی میں بند ہیں، یا وہ آلے کے بدلے ہمارے ہم مالے کو پکڑ لیتے ہیں، یہ محاورہ ہے، یعنی کہ جیسے مطالبہ ہوا بھائی ادھر قتل ہو گیا، اب جن کا قتل ہوا بہت پاورفل لوگ ہیں، یہ دھمکی وہ دھمکی کہ اتنے گھنٹوں میں قاتل چاہیے، اور قاتل کہاں سے ملے گا؟ پھر جو ہاتھ میں آ گیا وہ قاتل سائن بھی کر دے گا۔ وہ ہمارے یہاں ٹورچر سیل اتنے پاورفل ہوتے ہیں ہمارے تھانوں میں، آپ یعنی کہ تھوڑا بہت مجھے اس کا ہے پتہ ہے کہ وہ آدمی کلیجہ کانپ جائے، تو اس کا باپ بھی سائن کرے گا کہ میں ایک نہیں، میں نے 2 قتل کیے ہیں، 10 قتل کیے، جو بولو وہ لکھ کر دے گا۔ یہ سب یہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے، سب ہے یہاں، سمجھے، دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ نہ کرے کسی غلط فہمی کی وجہ سے اگر آپ لقب میں آپ کا رمضان گزرا، پکڑ کے لے گئے، خدا نہ خواستہ جیل میں گزرا، خدا نہ خواستہ رمضان، تو اگر آپ ماہ رمضان مسجد میں گزارنے کی نیت کر لیں اعتکاف کے ساتھ، تو کیا پتہ اس کی برکت سے وہ لاکپ اور جیل اور ہاسپٹل والے جو مسائل ہیں وہ ٹل جائیں، اور آپ کو پتہ نہ ہو کہ اس کی وجہ سے یہ ٹلے۔ کہ نیکیوں کی برکتیں تو ہوتی ہیں کہ اطراف کے مسائل جو حل ہو جاتے ہیں، مشکلات ان سے دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، الحمدللہ بہت ساری نیکیاں ایسی ہوتی ہیں۔ خود دعا میں یہ تاثیر ہوتی ہے کہ دعا کی برکتوں سے آنے والی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ تو یہ تو آپ کی ترغیب کے لیے میں نے عرض کیا، تو بہرحال اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف جن سے بن پڑے وہ کر۔ ہاں اگر گھر تباہ ہوتا ہے، ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، بال بچوں کے حقوق تلف ہوتے ہیں، تو میں نہیں کہوں گا کہ آپ اعتکاف کریں، ایک دن کا بھی نہ کریں۔ اگر بندوں کی حق تلفی ہوتی ہے تو اعتکاف کوئی آپ پر فرض یا واجب نہیں ہے، فرض عین نہیں ہے، واجب عین نہیں ہے، سنت عین بھی نہیں ہے، سنت کفایہ 10 دن کا، وہ بھی آخری 10 دن کا، تو وہ ادا ہو ہی جاتا ہے۔ ہمارے باب المدینہ میں تو ماشاءاللہ بہت جگہ اعتکاف ہوتا ہے، اور وہ بھی کئی شہروں میں بہت جگہ ہوتا ہے۔ یہ بھی ایسا بھی ہوتا ہوگا، کئی شہر ایسے ہوتے ہوں گے جہاں اعتکاف ایک بھی نہیں ہوتا ہوگا، نہیں کرتے ہوں گے اعتکاف۔ تو صرف مطلب دکانداری یا کاروبار کی وجہ سے اعتکاف ترک کرنا، اور اس کاروبار کا مقصد صرف حصول مال ہو، جیسے اگر دکان بند کر دی 1 مہینے کے لیے، بھوکے مر جاؤ گے، بچے روڈ پہ آ جائیں گے، نہیں، کیا ہوگا؟ تھوڑی سی بظاہر آمدنی جو ہے اس کا ہی تو نقصان ہوگا، وہ تو ڈاکو بھی لے جاتا ہے آج کل۔ تو وہ قیمتی اگر آپ کا موبائل ہے تو وہ بھی ادھر ادھر گلیوں میں ہوتے ہیں، وہ چھین لیتے ہیں، مال تو چلا جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے۔ تو اگر ہم یہ اللہ کی رضا کے لیے بخوشی اس مال کی قربانی نہ دے دیں، لیکن اس کے لیے کوئی تیار ہو تو ہو، بہت مشکل ہے۔ بس کیا صرف یہی وجہ ہے بابا کہ کام کا یا کاروبار؟ یہ بھی وجہ ہے، میں مانتا ہوں یہ بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے، لیکن بابا ایک تعداد ہے ہمارے ملک میں، کہتے ہیں کہ بہت بے روزگاری ہے۔ اب یہ بے روزگاری کا کون سا کام دھندا ہے یا کام کاج ہے؟ اب اتنا عرصہ گزر گیا، بیچارہ بے روزگار کے ساتھ گزر رہا ہے، تو اب آمدنی نہیں ہے تو نیکیوں کے اندر بھی جو گھاٹا ہو رہا ہے،
تو یہ تھوڑا یہ اس کو چاہیے کہ اعتکاف کا رخ کر لے. کئیوں کے تعلیمی ادارے بند ہوتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کے لیے مسجد کا رخ کر لیں. اور کئی باپا ایسے ہیں جن کے کوئی مطلب کہ نہیں کہ, لیکن ہم یہ عرض کروں باپا کہ ہم چونکہ پورے 11 ماہ نہ نماز کے عادی ہیں, نہ مسجد میں آنے نہ مسجد میں بیٹھنے کے عادی, یعنی ایسی تعداد بھی ہوتی ہے جس کو سال بھر ہو جائے وہ مسجد کے اندر آ کر مسجد میں آنے کا اس کو اس کی سعادت نصیب نہیں ہوتی. وہ مسجد کا استنجا خانہ استعمال کرے گا, مارکیٹ میں رہتا ہوا مسجد میں جائے گا, مسجد کے ساتھ استنجا خانہ بنا ہوا ہے اس میں جائے گا, باہر نکلے گا سیدھا چلا جائے گا. لیکن جس کو مسجد کے اندر جانے کی توفیق نصیب نہیں ہو رہی, ایسی ایک تعداد ہے بابا کہ وہ مطلب کہ وہ مسجد کے اندر رہنے کا بیٹھنے کا ذہن ہی نہیں رکھتی. اگر وہ کوشش کرے اور ذہن بنائے کہ یار یہ ماہ رمضان میں مسجد میں گزاروں اور اس کو سیکھوں کہ مسجد میں رہنا کیسے ہے, کیونکہ ایسی ایک تعداد ہوتی ہے جو مسجد میں اعتکاف میں آ تو جاتی ہے لیکن انہیں مساجد کے آداب کا اندازہ نہیں ہوتا اور مسجد کے احترام کا اور اس طرح کی کوئی چیزوں کا ان کو اندازہ نہیں ہوتا. تو یہ ساری چیزیں اگر مجموعی طور پر بیان ہو جائیں, اور یہ کہ وہ چونکہ نماز کی عادت نہیں ہے, اگر آج سے ہم نماز پڑھنا شروع کریں تو کیا عجب کہ رمضان مبارک میں ہماری ایک بھی نماز قضا نہ ہو, ہماری ایک بھی جماعت نہ چھٹے. تراویحاں شروع میں پڑھتے ہیں بعد میں نہیں پڑھتے, کیا پتہ کہ یہ آج سے ہماری ایسی مسجد میں آنے کی اور نماز کی عادت ہوگا ہماری پھر ایک تراویح کی ایک رکعت بھی اللہ کی توفیق سے ایسا ہو جائے گا نہ چھٹے. ماشاءاللہ, یہ بہت اچھے آپ نے مدنی مشورے دیے, ان پر واقعی عمل کرنا چاہیے. اور نمازیں تو ویسے ہی فرض ہیں, اور رمضان ہی میں فرض نہیں ہوتے تو سارا ہی سال فرض ہے. اور روز کی 5 ٹائم ہے, ایک بھی ٹائم نماز تو معاف ہے ہی نہیں. جو نماز جس پر فرض ہے شرائط پائے جائے, عاقل ہے, بالغ ہے, مسلمان ہے, اس پر فرض ہے. تو اس لیے نمازیں تو آج اور ابھی سے ہی جو نہیں پڑھتا اس کو شروع کر دینی چاہیے. اور پچھلی جتنی نمازیں باقی ہیں ان کی بھی گنتی کر لے اور ظن غالب کر لے کہ اب تک اتنی چھوٹی ہیں, قضا عمری کی بھی ترکیب کرے تو کرنی ہوں گی. تو اعتکاف کے لیے ذہن بنائیے کہ کوئی اگر چھوٹی موٹی مجبوری ہے تو وہ چل جاتی ہے. اب جو بے روزگار کی آپ نے مثال دی, تو بے روزگار کے لیے تو کم از کم عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تو زیادہ آسانی ہے. یہاں تو مفت میں کھانے کا ملے گا, بولتے نہیں دونوں بولا, ٹائم کھانا بھی تو ملے گا یار. میں بولتے نہیں بولا بابا کہ ابھی کھانا بھی ملے گا, سب کچھ ملے گا بابا, کیا کمی ہے. چائے بھی ملتی ہے نا, چائے بھی ملتی ہے, چائے بھی ملتی ہے, اور کیا چاہیے. پاپا آپ مدنی پھول دے رہے ہیں اعتکاف کے, معتکفین کے بھی کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں پاپا. اعتکاف میں کیا نہیں ملتا. اگر یہ باپا غور کیجئے, اس وقت صحرائے مدینہ, باب المدینہ, ہند, حاجی علی نگر ماشاءاللہ اور گجرانوالا میں اس وقت جو ہم اسلامی بھائیوں کی تعداد دیکھ رہے ہیں, ایک خود اپنے آپ سے سوال کر رہے ہیں. مندی چاہیں کہ ناظرین جو ہمیں نظر نہیں آتا الگ, اس کے علاوہ پتہ نہیں سینکڑوں مقامات تو اجتماعی طور پر اسلامی بھائی جمع ہو, لیکن جو مجموعی طور پر ہمیں جو نظر آ رہے ہیں, یہ جو بھی جیسے اسکرین پر ہمیں یہ 3 ہم بڑے اجتماعات اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے. اب یہ تینوں اجتماعات میں جمع ہونے والے اسلامی بھائی اپنے آپ سے پوچھیں کہ یار میرے اعتکاف نہ کرنے کی کیا مجبوری ہے, میں آخر وہ کون سی وجہ ہے کہ میں اس سال مسجد میں جانے کے لیے اعتکاف کرنے کے لیے مطلب میں رک رہا ہوں. اگر واقعی وہ مجبوری ہے جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں, حق العبد تلف ہوتے ہوں یا کوئی اس طرح کے مسائل یا اس طرح کی کوئی پریشانی ان کے سامنے آتی ہو, تو پھر مطلب کہ وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر ایسی کچھ بھی چیز نہیں ہے تو کیا یہ اسلامی بھائی یہ نیت نہ کریں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اس سال جو اگلے ہی ہفتے انشاءاللہ رمضان کی آمد آمد ہے, ہم پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کرنے کی نیت کرتے ہیں. ہاں گجرانوالا والوں, ایسا 675 مقامات یار پر ان کو اجتماعی نیت تو دیکھا. کرنے دو. گجرانوالا ہند, اس کا پورا دکھائیں بھائی. گجرانوالا یہ تو ہم کو ہاتھ کا کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے. ماشاءاللہ یہ گجرانوالا انہوں نے تو بھائی اگلے پچھلے سارے اپنے ریکارڈ تو توڑے ہیں. جی ہاں ماشاءاللہ. لیکن اب میرے اعتکاف کی نیتوں کا کیا بنے گا. ہاتھ لے رہے ہیں بیچارے, مطلب یہ نئے اسلامی بھائی آتے ہیں نا, تو یہ ان کو یہ سوچنا نہیں پڑتا ہم کیا بول رہے ہیں. ان کو شاید
पल्ले कम पड़ता है। देखो ट्रेन व्रेन लगता है पापा का यूं हाथ हिलाना चाहिए भाई, ये इज्तिमा जलसा है, नहीं है ये, वो ये सुन्नत तो सियासी बड़ा जलसा इज्तिमा नहीं है, सुन्नत तो बड़ा इज्तिमा। इसमें जितना हो सके हाथों को नीचे रखकर मुअद्दब होकर अदब के साथ बैठकर अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो के इरशादात और जो बयान सुन्नत पर होता है वो सुनिए। और जिनसे इत्तिकाफ की नीयत बनती है माह रमज़ान के, पूरे माह रमज़ान या आखिरी अशरे की, तो वो नीयत के करेगा यार मैं ये पूरा माह रमज़ान मैं इस बार इत्तिकाफ करूँगा, ये नीयत करवाना चाह रहा था मैं आप इस्लामी भाइयों से। और ये भी एक वजह है, ये भी एक वजह है कि हम चूँकि मजहबी माहौल से दूर हैं, इस तरह के सुन्नतों बड़े इज्तिमाअत में आने जाने का हमारा रुझान नहीं है। हम जुम्मा पढ़ने भी जाते हैं ना तो हमारी घड़ी का वक्त जुम्मा के लिए वो होता है जब खुतबे का वक्त होता है। हमें मस्जिद में जाकर किसी आलिम दीन का, उलमा अहले सुन्नत का जैसे बयान सुनना है, किसी मौलवी का बयान सुनना है, ये सोच नहीं है। और हम बिल्कुल ये सुन्नतों भरे बयानात से, नेकी की दावत से, दर्स व बयान से, यानी ये तादाद अगर फैज़ान सुन्नत का 2 दर्स देने और सुनने की नीयत करे, ये तादाद मदरसतुल मदीना बालिगान में जाकर अपना कुरान दुरुस्त करने की नीयत करे, अगर ये आशिकान रसूल अगर इत्तिकाफ के लिए मस्जिद का रुख करें, नेकी की दावत सीखें, सुन्नतों भरा बयान सीखें, अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश का जो जज्बा दावत इस्लामी के मदनी माहौल में दिया जाता है, इसको पाने के लिए ये मदनी मरकज़ का रुख करें, मस्जिद का रुख करें। आप क्या समझते हैं कि क्या हम सब मिलकर कोशिश करें तो माशरे से बुराई को पीछे धकेला नहीं जा सकता? मानता हूं कि बुराई बड़ी तेज़ी के साथ और बड़े ज़ोर से आगे आ रही है, लेकिन अगर ये आप जो जमा हुए हैं, हमें उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, दीन से मोहब्बत, दावत इस्लामी की एक मोहब्बत, इस्लामी भाइयों की नेकी की दावत का एक जज्बा आपको दुनिया के मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ मकामात पर जमा करवाता है और आप दरसो बया ये मदनी मुज़ाकरे में शरीक होते हैं। लेकिन सिर्फ सुनकर हम चले जाते हैं, हमें तौबा करके अपने अंदर तब्दीली लाकर और आगे की कोई अच्छी सी नीयत करके हमें उठना चाहिए कि हम वो काम करके उठें कि हमारी और हमारे माशरे की हम इस्लाह की को कोशिश कर सकें। आगे क्या भेजा है हमने, कल की तैयारी के लिए बराए करम अपने आप को आगे लाइए। और वो इस्लामी भाई जिन्होंने अब तक इत्तिकाफ़ की नीयत नहीं की, बराए करम इत्तिकाफ़ कीजिए। और दावत इस्लामी के साथ आप सिर्फ वक्त के साथ या इस तरह नहीं, बल्कि मैं मशवरा दूंगा, बल्कि मदनी इल्तिजा करूंगा कि आप माली हवाले से भी, बम्बई है, बम्बई में आशिकान रसूल की एक तादाद है जो ठीक ठाक सरमायादार है। इसी तरह और इनके शहर हैं, इसी तरह और बर्मिंघम इस वक्त हमारे साथ है, यूके के बाद शहर हैं, पाकिस्तान के बाद शहर हैं और दुनिया भर में जहाँ जहाँ इस्लामी भाई जमा हैं। इस वक्त मुझे अमेरिका से भी मैसेज आया है कि अमेरिका में भी बिल्कुल एक कोना है, वहाँ पर ये इस्लामी भाई जमा, लॉस एंजलिस में इतला आई है कि इस्लामी भाई जमा होकर मदनी मुज़ाकरे में शरीक हैं। आप सब मिलकर ये नियत करें कि हम अपने मदनी अतियात भी, जिसको फ़ंड कहते हैं, चंदा कहते हैं, हम दावत इस्लामी को देंगे। और ये मदनी चैनल के नाज़रीन अपनी आँखों से देखें कि ये दावत इस्लामी का ये मदनी काम देखिए। अमीर सुन्नत फैज़ान मदीना में, अभी अमीर सुन्नत बम्बई में हो तो बम्बई के इज्तिमा का आलम क्या होगा, अमीर सुन्नत गुजरावाला में हो तो गुजरावाला का आलम क्या होगा, अमीर सुन्नत अगर इस वक्त सहरा मदीना में खुद हो तो फैज़ान बाबुल मदीना का सहरा मदीना की तरफ आलम क्या होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का ये एक अंदाज आपको नज़र आ रहा है कि ये लाखों लाख आशिकान रसूल को जमा करके नेकी की दावत देती है। इस दौर में जहाँ पर बेहयाई बढ़ती जा रही है, मीडिया के ज़रिए बेहयाई को फ़रोग़ दिया जा रहा है और फंक्शंस के नाम पर लोगों को जमा किया जाता है, दावत इस्लामी किस तरह इश्क़ रसूल को आम करने, सुन्नतों को आम करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल को जमा करती है। फिर इत्तिकाफ़, हज़ारों लाखों को सहरी इफ्तारी मुफ्त, फिर मसाजिद की तामीर, मदारिस की तामीरात, दारुल मदीना इस्लामिक स्कूलिंग सिस्टम, आगे जाकर यूनिवर्सिटी खुल रही है, अरबों रुपए की हाजत, अरबों रुपए की हाजत, उलमा प्रोडक्शन, मुफ्ती प्रोडक्शन, हाफिज प्रोडक्शन दावत इस्लामी के मदनी माहौल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल। इमामत कोर्स अलग हो रहा है दावत इस्लामी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल।
تو اس وقت جو موجودہ جنریشن ہے اس کے لیے، کمنگ جنریشن جو آنے والی جنریشن ہے اس کے لیے، سب کے لیے دعوت اسلامی ایک عمدہ نظام لے کر آئی ہوئی ہے. اسلامی بہنوں کے معاملات الگ، ان کئی بے پردہ اسلامی بہنوں کو مدنی برقع پوش اسلامی بہن بنایا دعوت اسلامی نے. آپ کے سامنے مدنی منع کس طرح امامہ شریف اور چادر شریف پہنے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے میں عالم بنوں گا، کوئی بولتا ہے میں حافظ بنوں گا، کوئی بولتا ہے میں مفتی بنوں گا. تو یہ ساری دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے. ہمیں اربوں روپے کی، میٹھے اسلامی بھائیوں، اربوں روپے کی حاجت ہے، اور ہم ہر سال خرچ کر رہے ہیں. آپ بھرپور تعاون کیجئے، اپنے صدقات، اپنے عطیات، اپنا فطرہ، اپنی زکوٰۃ دعوت اسلامی کو دیجئے، اور ہمارے اسلامی بھائی بستے لگائیں. ہم نے صرف پاکستان میں 63,000 بستوں کا ہدف رکھا ہے الحمدللہ، اور بڑی پوری کوشش ہے. اسی طرح ہند والے، یو کے والے، یورپ والے، امریکہ والے، جہاں جہاں دنیا بھر میں دعوت اسلامی ہے، اور یہ دین کا، اسلام کا کام ہے، سنتوں کی خدمت ہے. یہ مسلمانوں کے عطیات اور چندے سے یہ کام آگے بڑھتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور دعوت اسلامی کے ساتھ مالی تعاون کرنے کی کوشش کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مذاکرہ اجتماعی طور پر دیکھنے کی ترکیب ہوتی ہے، چند مقام ہم دکھا پاتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے درمیان سردار آباد بھی اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست ہے. اور اطلاع کے مطابق یہ آپ نے تو 3-4 مقام اجتماعی طور پر دیکھے ہیں، اس کے اندر کی تعداد مختلف اگرچہ ہوتی ہے. 675 مقامات پر اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ دیکھے جانے کی اطلاع الحمدللہ ہے، جس میں مختلف شعبہ جات پاکستان کی کابینات مختلف شہروں پر مبنی اسلامی بھائی اجتماعی طور پر جمع ہیں، اور پاکستان سے باہر کی بھی اطلاع ہے. اعتکاف کی بھی ترغیب دلائی گئی الحمدللہ عز و جل. مجلس کے تحت پاکستان میں 30 دن کے اعتکاف انشاءاللہ عز و جل، پورے ماہ رمضان کے اعتکاف 119 مقامات پر، جبکہ 10 روزہ اعتکاف کے 4100 تقریباً مقامات کا ہدف یہ دیا جا چکا ہے. آنے والے ہفتے کو مدنی مذاکرہ تو ہونا ہی ہونا ہے. سبحان اللہ. جب تراویح کا موقع ہو یا ہو سکتا ہے چاند نہ بھی ہو، تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر عاشق رسول اور ہر عاشق رمضان کے ہاتھ میں گوسیا جھنڈا ہو؟ سبحان اللہ. جی، گوسیا جھنڈا. سبحان اللہ. اس وقت اسکرین پر میرے جھنڈے دور ہو گئے یار آج. نہیں نا، اب جھنڈے باپا کے قریب کرو بھائی. یہ شاید پورے اسکرین میں نظر رکھنا ہونا. یہ گوسیا جھنڈا یہ مقتۃ المدینہ سے حاصل کیے جا سکتے ہیں الحمدللہ عز و جل. اور یکم رمضان یہ میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کا جشن ولادت ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جشن ولادت بھی بڑی دھوم دھام سے منانے کی کوشش کی جاتی ہے. لہذا تمام عاشقان رسول سے میری مدنی التجا ہے کہ یہ غوثیہ جھنڈے حاصل کریں، اور اسے اپنے باپا گھروں پر لگانے کا کیا مشورہ دیں میں گے؟ نے تو نیت کی انشاءاللہ 11 جھنڈے لے رہا ہوں گا. آپ کے گھر پہ؟ میرے گھر پر، ہمارے بچوں کے گھر پہ بھی لے رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ 11 جھنڈے آپ کے گھر پہ بھی انشاءاللہ. بابا نیت ہے. جی بھائی، ہے کوئی نیت کرنے والے؟ مدینہ میں بھی بابا کتنا اچھا لگے نا. مدینہ میں بھی بستے لگائے ہوئے ہیں، اور غوثیہ جھنڈے یہاں پر بھی موجود ہیں. ماشاءاللہ. ہدیہ بھی بتا دیجئے. گجرانوالہ میں بھی بستے لگائے ہوئے ہیں. 35 روپیہ ہدیہ ہے بابا. چھوٹے بڑے کوئی سائز نہیں، ایک ہی سائز ہے. اس میں بڑا سائز بھی بنایا ہے اس بار 65 روپے اور 100 روپیہ بھی ہے. 100 روپیہ، 65 روپیہ اور 35 روپیہ. اس میں کوئی بھی نسبت والا عدد نہیں ہے. جیسے 66 نسبت والا تھا، 63 نسبت والا تھا، 100 کی پتہ نہیں کیا نسبت ہے، 35 کی بھی پتہ نہیں کیا نسبت ہے، 34 نسبت والا ہے. بابا اپنے 99 جمع 1 کر لیتے ہیں، 30 جمع 5 کر لیتے ہیں، کچھ کر لو بابا. نہیں میں اتنی بیچاری سوچ نہیں بننی. مدنی مذاکرہ سنن تا بنے نہ سوچ.
बाबा ये बम्बई वाले ना, इनका तो मुझे पता है कि इनके यहाँ 11वीं शरीफ का सालाना ऐसा जुलूस निकलता है कि बस वो जुलूस होता है, तो ऐसा लगता है कि अच्छा मेरी हाजिरी हुई है बाबा। 11वीं शरीफ की इतनी न्याज़ें बम्बई में होती हैं, इतनी न्याज होती है बम्बई की, माशाअल्लाह। गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह से मोहब्बत करने वालों की एक तादाद है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये यहाँ भी मुझे लगता है कि ठीक ठाक गौसिया झंडों की तरक्की बन सकती है। एक भी फिलहाल भले अभी एक भी नहीं है, एक भी नहीं है यार, कमाल के लोग यार, भाई कमाल के लोग। भी नहीं होगा मेरा ख्याल है। तो ये जश्न विलादत आपको पता नहीं है, योम विलादत है, रमजान की चांद रात को गौस पाक तशरीफ लाए दुनिया में। बापू तो बम्बई में तो झंडे झंडे होने चाहिए, पहली रमजान से पहले लग जाने चाहिए। मैंने बोला ना यार, ये नहीं है, बहुत दूर है बेचारे, कोई मतलब काफिलों का कोई हदफ अभी तक नहीं दिया। बापा ये आप वहां इनके पास गए हैं कहीं चंद मर्तबा, ये कहाँ मतलब ऐसे है? बापू आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। झंडा तो एक भी नहीं हो तो नजर आ गया, अब इसकी वजाहतें बेकार है। मैंने पिछले हफ्ते भी झंडे की तरगीब दी थी ना, गौसिया झंडे की, ये अभी बीच में दी तो थी जी बाबा, दी बल्कि नहीं, शबे बारात में भी दी थी, और मकतबतुल मदीना पर यहाँ मौजूद भी थे झंडे। बाबू बंबई में झंडे आए नहीं आए? झंडे तो इनको बनाने पड़ेंगे ना। नहीं हम मतलब आपके यहाँ तो बनेंगे तो सही ना, तो अब बनाना शुरू कर दें, और क्या बनाना शुरू कर दें, और चांद रात से पहले पहले बिक जाए। चांद रात को कौन खरीदेगा यार, चांद रात तो लगा हुआ होना चाहिए। आने तो वाली चांद से 2-3 दिन पहले लग जाए। आने वाली जुमेरात को बापू मेरा नाकिद मशवरा है, आने वाली जुमेरात को हिंद भर के हफ्तावार इज्तिमात में, बिलखुसूस आपके मुंबई के हफ्तावार इज्तिमात में, 8 हो रहे हफ्तावार इज्तिमा ना मुंबई में, अच्छा 9, तो तमाम हफ्तावार इज्तिमात में ये गौसिया झंडे हदियतन हासिल किए जाएं, ऐसी को तरकीब बना लीजिए। इसी तरह जहां जहां हिंद भर में, बल्कि ये बर्मिंघम वाले भी जो सुन रहे हैं, यूके वाले जो 2-3 मकामात पर जमा हैं, ये हाजी अब्दुल हबीब और लॉस एंजलिस में जो लेकर बैठे हुए हैं इस्लामी भाइयों को, तो जहां जहां आप जमा हैं, हर इस्लामी भाई कोशिश करे कि गौसिया झंडे हासिल करें यकुम रमज़ान मुबारक से पहले पहले। और क्या बापा मदीना मदीना होगा कि जब घरों पर गौसिया झंडे नजर आ रहे होंगे, क्या मजे का मजा आ जाएगा। वाह, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। मुरीदी ला तकफ के तसल्ली दी गुलामों को, क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का। फैज़ाने गौसे आजम, फैज़ाने गौसे आजम, फैज़ाने गौसे आजम। गीबत के खिलाफ जंग, ना गीबत करेंगे ना गीबत सुनेंगे, मोहब्बतों के चोर कफल मदीना इंशाअल्लाह, सर पे इमामा, रुकबेदारी, सर पर जुल्फे, अक्सर नजरें, हया से नजरें इंशाअल्लाह। शैतान के खिलाफ जंग, मस्जिद पर तहरीक। मोहम्मद शहादत हुसैन अत्तारी। पापा इनका बंगाली में सवाल और उसका उर्दू खुलासा साथ है। ফায়জানে মদিনা ঢাকা বাংলাদেশ। বাবা আপনার কাছে আমার একটা সওয়াল হলো, অনেক ইতিকাফকারী প্রতিদিন গোসল করে এবং মসজিদের পানি খরচ করে, এর কোনো শরঈ হুকুম এবং মাদানী ফুল ইরশাদ করুন। इनका सवाल का ये खुलासा है कि रमज़ान में ज़्यादातर इतिकाफ़ करने वालों रोज़ाना गुस्ल करते हैं और काफ़ी पानी खर्च करते हैं, इसका शरई क्या हुक्म है? रोज़ाना गुस्ल बिला ज़रूरत तबरीद लाए, वक्फ जो पानी है, मस्जिद जो वक्फ जो पानी से हरज नहीं, सोचिए
हाजत हो, जैसे किसी के पसीने में बदबू है, उसको तो ज़रूरी है कि वो करना ही होगा, और किसी किस्म की उसको तकलीफ़ है, गुस्ल नहीं करता तो वो इबादत में तो लज्जत नहीं आती, खुशू नहीं आता। एक तो ये, फिर एक खामा मतलब टाइम पास करने के लिए, ठंडक हासिल करने के लिए वक्फ के पानी का इस्तेमाल। नाजायज़ तो उसको नहीं कहेंगे, मना ही करेंगे। अब वज़ू पे वज़ू कोई करता है, वज़ू अलल वज़ू तो मुतलकन है ही इबादत, और क्या गुस्ल सिर्फ तबरीद के लिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मुबाह कहेंगे, इसको इबादत तो नहीं कहेंगे। और वज़ू अलल वज़ू तो इबादत है। अब एक मुबाह काम मस्जिद के वक्फ के पानी से, अब हमारे यहाँ जैसे हम तो जुमुआ का गुस्ल भी ना करने का मशवरा देते हैं। पोजीशन ऐसी होती है, वो टैंकर मंगवाने, टैंकर के अपने अखराजात, फिर हज़ारों की तादाद में मोतकिफ़िन, उनके वज़ू के मसाइल, पानी चला जाए तो बेचारे क्या करें। पहले ये होता था कि वज़ू के लिए पानी नहीं होता था, अब तो खैर टैंकरों की वो लाइनें भरमार, अब पहले से तरकीब बहुत मजबूत हो गई है। इस तरह मतलब रोज़ रोज़ अगर कोई गुस्ल करेगा जहाँ बहुत सारे मोतकिफ़िन बैठे हुए हैं तो तकलीफ़ तो ठीक ठाक होगी। वो एक इजाफी मतलब यानी कि ये मामलात हैं, यानी कि वैसे अगर और कोई माने ना हो तो आप इजाज़त देते हैं इसकी। मुझे कोई नाजायज़ समझ नहीं आता इसको, लेकिन ये कि बात वही है जो आपने इरशाद फरमाई कि ये मुश्किलात का सामना होगा दूसरों को भी, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो, इसमें एहतियात बरतनी चाहिए। यानी जहाँ पानी वाफिर मिक़दार में हो, मोतकिफ़िन कम हो और इंतज़ामिया की तरफ से खुली छूट हो, वरना इंतज़ामिया जहाँ रोके वहाँ समझ जाना चाहिए कि क्यों रोक रही है, पानी की यहाँ तकलीफ़ है। तो इंतज़ामिया जहाँ मना करे या एहतिकाफ वाली मजलिस मना करे, वहाँ रोज़ रोज़ गुस्ल ना किया जाए, ठीक है ना, कि इससे वज़ू करने वालों के लिए परेशानी होगी, या बार बार टैंकर मंगवाने के खर्चे, मोटरें जल जाती हैं, बार बार मोटर जब चलती है, फिर रमज़ान शरीफ में ओवरलोड हो जाता है मामला, मोटरें जल जाती हैं। तो इस तरह के मसाइल होते हैं, इसलिए मोतकिबिन को चाहिए कि जहाँ दावत इस्लामी के एहतिकाफ होते हैं यहाँ पब्लिक ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ बिला ज़रूरत यानी गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए तो गुस्ल कर ले, वरना जुम्मा का गुस्ल भी मजलिस के मशवरे से करें। तो जुम्मा का गुस्ल भी अच्छा है, सुन्नत है, मुस्तहब है, ना करे गुनाह नहीं है, लेकिन ये कि जहाँ वज़ू करने वालों के लिए तकलीफ़ अगर हो रही है फिर जुम्मा का गुस्ल भी ना करें। बाज़ लोगों की बस वही है कि वैसे भले महीने महीने तक ना करते हों, ये यहाँ आते हैं ना तो गुस्ल खाने में पड़े होते हैं। ये मुबालगे के साथ अर्ज़ करता हूँ, ऐसा भी होता होगा तो ऐसा ना करें। मौके की मुनासबत से वो मस्जिद का पानी इस्तेमाल करें, लेकिन तबरीद के लिए, ठंडक पाने के लिए वक्फ के पानी से गुस्ल करना मैं मुत्तफ़िक़ है, इसमें ज़रा मुझे तशवीश है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि